دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت گرد قسط نمبر 32۔ ٹھیک ہے صاحب، کمرل نے دانت نکالے۔ ہم دونوں بہت پرسکون انداز میں باہر نکلے اور تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ اب پھر وہی مسئلہ درپیش تھا کہ اب ہم کہاں جائیں۔ پھر اچانک مجھے علی داد کا خیال آیا۔ فی الحال ہم وہاں زیادہ محفوظ رہ سکتے تھے۔ میں نے سوچا کہ ابھی تو یہاں سے نکلیں، بعد میں کچھ بندوبست بھی کر لیں گے۔ میری جیب میں علی داد کا دیا ہوا لفافہ موجود تھا جس پہ اس کا ایڈریس تھا۔ میں نے جیب سے لفافہ نکالا اور ایڈریس دیکھنے لگا۔ اس وقت مجھے ایک خالی ٹیکسی دکھائی دی۔ میں نے اسے بلا لیا اور صدر چلنے کو کہا۔ میں وہاں سے براہ راست بھی علی مراد کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا۔ اب میرے دشمنوں میں گلوریا ایسی مکار اور چلاک دشمن کا اضافہ ہو چکا تھا، اس لیے میں بہت محتاط تھا۔ صدر سے ہم دوسری ٹیکسی کے ذریعے نارتھ ناظم آباد پہنچے۔ میں نے وہ ٹیکسی بھی مین روڈ پر چھوڑ دی اور پیدل علی مراد کے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے وہ پہلے بنگلہ نہیں دیکھا تھا، مگر مجھے اندازہ تھا کہ کہیں آس پاس ہی ہے۔ 2-3 گلیوں میں بھٹکنے کے بعد ایک اسٹیٹ ایجنٹ سے پتہ پوچھا۔ نہ چاہا مگر تیمور نے منع کر دیا اور بولا اسٹیٹ ایجنٹ کو ہمارے حلیے ضرور یاد رہ جائیں گے۔ ہمارے کندھوں پہ بڑے بڑے ٹورسٹ بیگ لٹک رہے تھے۔ سب سے بڑی نشانی تو یہی ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اس لیے ہم نے کسی سے پوچھنے کی بجائے پھر ادھر ادھر گلیوں میں بھٹکنے لگے۔ آخر 15-20 منٹ کی تلاش کے بعد ہمیں مطلوبہ بنگلہ مل گیا۔ وہ خاصا وسیع اور عریض بنگلہ تھا اور 2000 مربع گز پر تعمیر کیا گیا تھا۔ گیٹ پر نیم پلیٹ نہیں تھی، مگر سیاہ پینٹ سے نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے کال بیل کے سوئچ پر انگلی رکھ دی۔ فوراً ہی اندر سے کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ پھر گیٹ کی ذیلی کھڑکی کھل گئی۔ اندر سے گٹھے ہوئے جسم کا ایک جوان آدمی برآمد ہوا۔ اس کے چہرے پر گھنی داڑھی اور مونچھیں چڑھی ہوئی تھی۔ اس نے سوالیہ انداز میں ہماری طرف دیکھا۔ میں نے کہا ہمیں علی مراد سے ملنا ہے۔ آپ ادھر ٹھہرو سائیں، داڑھی والے نے بھاری آواز میں کہا۔ میں علی مراد کو خبر کرتا ہوں۔ اس نے ہمیں گیٹ کے ساتھ ہی بنے ہوئے گارڈ روم میں بٹھایا، خود اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد علی مراد وہاں پہنچ گیا۔ ہمیں دیکھ کر وہ وحلانہ انداز میں میری طرف بڑھا اور بغل گیر ہو گیا۔ پھر اس نے تیمور سے ہاتھ ملایا اور بولا، بھائی جی کیسے آ گئے ہماری طرف سائیں جی؟ بس علی مراد، میں نے ہنس کر کہا، جب کوئی مشکل آ پڑتی ہے تو اپنے ہی یاد آتے ہیں۔ میں نے تو سائیں پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ ابھی ادھر ہی رہو، مگر آپ راضی نہیں ہوئے تھے۔ میں تو اب بھی آپ کو یہی کہوں گا کہ ہم آپ کے خادم ہیں سائیں۔ ٹھیک ہے علی مراد، ہم لوگ کچھ دن یہاں رہیں گے۔ بڑے سائیں آج کل کہاں ہیں؟ وہ تو سائیں ابھی امریکہ میں ہیں، علی مراد نے جواب دیا۔ پھر بڑھ کر ہمارے بیگ اٹھا لیے۔ آؤ سائیں اندر، اور بے پرواہ ہو کر ادھر ہی رہو۔ یہاں کتنے آدمی ہیں علی مراد؟ میں نے پوچھا۔ سائیں مجھے ملا کر یہاں 4 آدمی ہیں، مگر بات کیا ہے؟ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں خطرے میں ہوں۔ خطرہ ابھی تک ٹلا نہیں، بلکہ کچھ اور بڑھ گیا ہے۔ کوئی پرواہ مت کرو سائیں، علی مراد نے پوری اعتماد لہجے میں کہا۔ ضرورت پڑے گی تو گوٹ سے اور بھی آدمی آ جائیں گے، ویسے تو ہم 4 بھی بہت ہیں۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ ہم 4 بڑے سائیں کے گارڈ ہیں۔ بڑے سائیں نے تو یہاں مجھے اور نادر خان کو چھوڑا تھا۔ مٹھا اور علی حیدر کل شام ہی یہاں پہنچے ہیں۔ وہ لوگ اپنے کسی کام سے آئے تھے، مگر اب انہیں ادھر ہی روک لوں گا۔ باتیں کرتے ہوئے ہم برآمدے میں پہنچ چکے تھے۔ علی مراد نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ بیڈ روم تھا۔ کمرے میں ایک ڈبل بیڈ، صوفہ اور کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ فرش پہ وال ٹو وال کارپٹ تھا اور کھڑکیوں پر خوبصورت قیمتی پردے
تھے۔ وہ کمرہ ہر طرف سے آراستہ تھا۔ ابھی سائیں آپ لوگ آرام کرو، کسی چیز کی ضرورت ہو آواز دے لینا، میں ساتھ والے کمرے میں ہوں۔ ہم نے رات بھر آرام تو کیا تھا، اس لیے میں نے علی مراد سے کہا اگر تم آرام نہیں کرنا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ بیٹھو، ہم تو آرام کر کے آئے ہیں، پھر میں آپ کے لیے چائے بنوا دوں۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا اور باقی لوگوں سے آپ کا تعارف بھی کروا دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اکیلا نہیں تھا، بقیہ 3 آدمی بھی اس کے ہمراہ تھے۔ ان میں سے تو ایک تو وہی داڑھی والا تھا جس نے گیٹ کھولا تھا۔ علی مراد نے نادر کی حیثیت سے اس کا تعارف کروایا۔ مٹھا خان کے چہرے پر گھنی مونچھیں تھی، اس کا قد نکلتا ہوا اور جسم گینڈے کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ علی حیدر کے چہرے پر بھی مونچھیں تھی مگر اتنی گھنی نہیں تھی، اس کی رنگت سرخ و سفید رہی تھی کسی دور میں، مگر اب تو دھوپ میں جلس کر تانبے کی طرح ہو گئی تھی۔ ان سب میں ایک بات مشترک تھی، ان کے چہروں پر وحشت ٹپک رہی تھی۔ اس وقت چائے کی ٹرے اٹھائے ہوئے ایک آدمی اور کمرے میں داخل ہوا تو میں چونک اٹھا۔ علی مراد شاید میری حیرت کو بھانپ گیا، اس نے جلدی سے کہا سائیں یہ لائق علی ہے، ہمارا باورچی، یہ تو سائیں سادہ ملازم ہے، اس لیے میں نے اسے ان میں شامل نہیں کیا تھا۔ پھر وہ سب کمرے سے نکل گئے، صرف علی مراد وہاں رہ گیا۔ اس نے ہمارے لیے چائے بنائی، پھر اچانک کچھ یاد آ گیا اور وہ چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سائیں وہ آپ کی امانت لے آؤں؟ میں جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ گیٹ کی طرف سے فائرنگ کی آوازیں آنے لگی۔ چشمے زن میں مشین پسٹل میرے ہاتھ میں آ گیا، مجھے علی مراد کے ہاتھوں میں ریوالور نظر آئے۔ علی مراد نے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر جھانکا، پھر فرش پر کھڑے کینیوں کے بل رینگتا ہوا برآمدے کی طرف بڑھا۔ فائرنگ اب بھی زور و شور سے جاری تھی۔ مجھے بھی حملہ آور کی فکر تھی، اس لیے میں بھی رینگتا ہوا برآمدے کی طرف چل دیا۔ میں نے آہٹ پر گھوم کے دیکھا تو تیمور بھی کینیوں کے بل کرالنگ کرتا ہوا میرے پیچھے آ رہا تھا۔ فائرنگ مزید 2 منٹ تک جاری رہی، پھر اچانک بند ہوگی، شاید حملہ آور فرار ہو گئے تھے۔ میں نے مزید 2 منٹ انتظار کیا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ علی مراد پورچ میں تھا۔ تھوڑی دیر بعد بقیہ 3 گارڈ بھی وہیں آ گئے۔ سائیں وہ کوئی عورت تھی، نادر خان نے بتایا۔ پہلے تو اس نے بولا کہ مجھے کامران سے ملنا ہے، ہم نے کہا ادھر کوئی کامران نہیں رہتا۔ کہنے لگی وہ ابھی تو اپنے ایک دوست کے ساتھ اندر گیا ہے۔ میں نے کہا آپ ادھر بیٹھو، میں اندر اطلاع کرتا ہوں۔ اس نے ایک دم ریوالور نکال لیا، میرے نزدیک ہی پانی کا جگ پڑا تھا۔ میں نے جھپٹ کر وہ جگ اٹھایا اور اس عورت پر پھینک دیا، اس کا ریوالور ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ پھر میں نے ریوالور نکالنا چاہا مگر اتنی دیر میں اچھل کے کمرے سے باہر نکلی اور کمرے کی چھت پر چڑھ گئی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ خالی ہاتھ ہے، مگر اوپر سے اس نے فائرنگ شروع کر دی۔ جواب میں مٹھا خور علی حیدر نے بھی اس پر فائرنگ کی، پھر اچانک ہی وہ فرار ہوگی۔ نادر خان نے تفصیل بتا کر طویل سانس لیا۔ میں سمجھ گیا وہ کون ہوگی، مگر میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا گلوریا کو تو ہم باندھ کر ڈال آئے تھے، پھر وہ یہاں تک کیسے پہنچ گئی؟ میں نے تصدیق کی خاطر نادر خان سے پوچھا اس عورت کا حلیہ کیا تھا؟ جواب میں اس نے گلوریا کا حلیہ بتا دیا اور مزید تصدیق یہ بتا کے کر دی کہ وہ عورت غیر ملکی تھی، ٹوٹی پھوٹی اردو بول رہی تھی۔ تیمور نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں خود حیران تھا کہ گلوریا وہاں کیسے پہنچ گئی، مگر فی الحال کوئی غیر ملکی عورت ایسی نہیں تھی جو میرے بارے میں نہ صرف پوچھے بلکہ فائرنگ بھی کرے۔ میں نے علی مراد سے کہا ممکن ہے فائرنگ کی آواز سن کر کسی پڑوسی نے پولیس کو فون کر دیا ہو اور پولیس یہاں آ جائے۔ تم اسے یہی بیان دینا کہ کچھ لوگ زبردستی گھر میں داخل ہونا چاہتے تھے، انہوں نے فائرنگ کی تو جواب میں میرے گارڈ نے اس پر فائرنگ کر دی۔ پھر میں ذرا توقف کر کے بولا کھیل شروع ہو چکا ہے علی مراد، میرا خیال ہے مجھے یہاں سے چلنا چاہیے۔ نہیں سائیں، علی مراد نے زور دے کر کہا، اب آپ کہیں نہیں جاؤ گے۔ آپ کیا سمجھتے ہو میں ایک عورت سے ڈر جاؤں گا؟ بات ایک عورت کی نہیں ہے علی مراد، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ عورت دوبارہ اکیلی نہیں آئے گی، اور اگر وہ بھی میرے دشمنوں سے مل گئی تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ علی مراد میں اپنی وجہ سے تم لوگوں کو مصیبت میں نہیں ڈالوں گا، ہم لوگوں کی بے عزتی مت کرو سائیں۔ علی مراد کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ اب تو میں آپ کو کسی قیمت پر بھی نہیں جانے دوں گا، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ہم دوبارہ اسی کمرے میں آ بیٹھے۔ علی مراد نے دوسرے کمرے میں سے ایک ٹیلی فون سیٹ اٹھا لیا، غالباً ہمارے کمرے میں بھی کنیکشن موجود تھا، اس نے وہیں لگا دیا اور کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا۔
इसकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ कि वो गोट के लिए ट्रंक कॉल बुक करा रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ग्लोरिया यहाँ तक कैसे पहुँची। क्या वो कोई मारवाई मखलूक है या उसे गैब का इल्म है कि मेरी तरह तैमूर भी किसी गहरी सोच में गुम था। अचानक कोई चीज़ गोया उड़ती हुई कमरे में दाखिल हुई। मैं उछल कर खड़ा हो गया। यही हाल तैमूर और अली मुराद का भी था। फिर वो चीज़ छलावे की तरह उछल कर मेरी पुश्त पर पहुंच गई। तैमूर ने इस पर फायर करना चाहा मगर फिर इरादा मुलतवी कर दिया। फायरिंग की जद में अली मुराद भी आ सकता था। अचानक मुझे किसी सख्त चीज़ का दबाव महसूस हुआ और ग्लोरिया की आवाज़ सुनाई दी, तुम लोग ज़रा भी हरकत करोगे तो कामरान की खोपड़ी पाश पाश हो जाएगी। इसके मुखातब तैमूर और अली मुराद थे। फिर वो मुझसे मुखातब हुई, कामरान तुम क्या समझते थे कि मुझसे बचकर भाग जाओगे? तंजीम ने इतनी जिम्मेदारियां मुझे यूं ही नहीं सौंप दी थी। इसकी आवाज़ मुतरन्नम थी और कानों को बली लगती थी, मगर इस लम्हे कानों में जहर घोल रही थी। इस वक्त मुझे उसके पूरे वजूद से नफरत महसूस हो रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उसके टुकड़े करके चील कौवों को खिला दूँ। बहुत हैरान हो रहे हो कामरान, ग्लोरिया ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, मगर तुम शायद भूल गए थे कि मैं ग्लोरिया हूँ और मैं कहीं भी पहुँच सकती हूँ। ये मेरी गलती है कि मैं तुम्हें इंसान समझ रहा था। मैंने जले बुरे लहजे में कहा, तुम भी तो भूत तो कहीं भी जा सकते हैं। मैं तो तुम्हें इंसान समझता था। अच्छा, ये लड़ाका औरतों की तरह ज़बान बाद में चलाते रहना। पहले मुझे वो कागजात दे दो। मैं तंज़ी अंदाज में हंसा, अगर तुम भूत हो तो खुद ही ले लो। वो कागजात कहाँ हैं मालूम कर लो। मुझे इन कागजात से कोई दिलचस्पी नहीं है, कामरान, ग्लोरिया झंझला कर बोली। मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहती हूँ कि मेरे बारे में क्या रिपोर्ट है। हेड ऑफिस में वसूल होने वाली एक रिपोर्ट भी इन्हीं कागजात में है। वडेरा कह रहा था कि इसमें मेरे बारे में अहकामात हैं, ग्लोरिया ने समझाने वाले अंदाज में कहा। फिर उसने एक अजीब हरकत की। उसने अचानक रिवाल्वर मुझे दे दिया और हाथ उठाकर सामने आ गई। तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ कामरान, उसने कहा। ऐसा होता तो अब तक यहाँ कई आदमी मर चुके होते। मेरे निशाने की जद पर थे, मगर मैं ख्वाह इन्हें क्यों मारना चाहूँगी। इसलिए मैंने बाएं जानब वाली डमडम झाड़ियों में छुप गई थी। तुम लोग ये समझे कि मैं फरार हो चुकी हूँ। मुझे ये खतरा था कि अगर यहाँ कुत्ते तो फंस जाऊँगी, मगर खुशकिस्मती से यहाँ कुत्ते नहीं थे। तैमूर और अली मुराद हैरत से आंखें फाड़े ग्लोरिया को देख रहे थे। मैं खुद भी हैरान था कि ग्लोरिया हमारे ज़हनों को मुसलसल झटके पहुँचा रही थी। मैंने तवील सांस लेकर उसका रिवाल्वर सोफे पर डाल दिया और उससे बोला, अगर तुम्हें वाकई कागजात से कोई दिलचस्पी नहीं है तो मैं सिर्फ वो रिपोर्ट दे सकता हूँ जिसका तज़किरा तुम कर रही हो। अभी तक मैंने भी इन कागजात का मुताला नहीं किया है। बहरहाल रिपोर्ट तुम्हें मिल जाएगी, तुम यहीं ठहरो, मैं कागजात लेकर आता हूँ। ठीक है कामरान, ग्लोरिया ने मुतमिन होकर कहा, मुझे वो रिपोर्ट दे दो। मैंने उठते हुए तैमूर से कहा, तुम भी यहीं ठहरो, मैं अली मुराद को साथ लेकर जा रहा हूँ। फिर मैंने अली मुराद को बाहर निकलने का इशारा किया। बाहर आकर मैंने उससे कहा, किसी दूसरे कमरे में बैठकर इन कागजात को देख लूँगा, तुम मेरा सूटकेस ले आओ। आप मेरे साथ आओ साईं, अली मुराद ने कहा और एक तरफ बढ़ गया। उसने बंगले के दूर अफ्तादा गोशे में वाक़या एक बेडरूम में मेरे लिए खोल दिया। वो कमरा हर तरह से आरास्ता था। मुझे वहाँ बिठाकर वो सूटकेस लेने चला गया। वो सूटकेस लेकर आया तो मैं उस कमरे में बंद हो गया और अली मुराद को हदायत कर दी कि मुझे डिस्टर्ब मत करना और ग्लोरिया के सामने भी मत जाना। मैंने सूटकेस से तमाम कागजात निकाल लिए। मैं सरसरी अंदाज में इन कागजात का जायज़ा लेने लगा। कागजात में इन बदकिस्मत लड़कियों की फाइलें भी थी जिन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। इन्हीं में रूबी की फ़ाइल भी थी। ऐसी तमाम फाइलों को मैंने अलहदा कर लिया। इनमें बहुत से आला सरकारी अफसरान की फाइलें भी थी जिन्हें किसी न किसी तौर पर ब्लैकमेल किया जा रहा था। फिर मुझे वो रिपोर्ट मिल गई जिसके लिए ग्लोरिया बेचैन थी। वो रिपोर्ट बास के लिए थी। इसमें बास को हुक्म दिया गया था कि कागजात हासिल करके ग्लोरिया को ठिकाने लगा दिया जाए। पहले तो इस पर सिर्फ शुबा था, अब यकीन हो गया कि वो तंजीम को डबल क्रॉस कर रही है। रिपोर्ट में लिखा था कि ग्लोरिया के पास एक डायरी है जिसमें अहम लोगों के एड्रेस और फ़ोन नंबर्स हैं। इससे वो डायरी भी छीन ली जाए। सीक्रेट कागजात में इनकी फाइलें बहुत नागज़ीर हैं जो हमारे इशारों पर नाचते हैं। इन्हें हर कीमत पर हासिल किया जाए, वरना पाकिस्तान में तवील अरसे से
تک تنظیم معطل ہو جائے گی۔ پھر وہ پلان بھی بہت اہم ہے جو تنظیم نے کئی ماہ کی محنت کے بعد تیار کیے ہیں۔ متبادل منصوبوں کے لیے اتنا ہی وقت درکار ہوگا۔ اگر فوری طور پر ان پلانز پر عمل نہ کیا گیا تو ہماری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی۔ رپورٹ پڑھ کر میں سناٹے میں آ گیا۔ میرے ملک میں پر ہر طرف سے دشمنوں کی یلغار تھی۔ وہ ہمارے نوجوانوں کو اخلاقی طور پر دیوالیہ کرنے کے لیے مختلف شہروں میں مخصوص قسم کے کلب اور سینٹر قائم کر رہے تھے جہاں بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دیا جا سکے۔ فحش لٹریچر اور ویڈیو فلموں کے ذریعے نوجوانوں کے ذہنوں کو نکارا کرنا چاہتے تھے۔ وہ آزادی اور روشن خیالی کے نام پر نوجوان لڑکیوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے۔ ملک کے مختلف شہروں میں تخریب کاری اور دہشت گردی کے ذریعے حکومت کو غیر مستحکم کرنا چاہتے تھے۔ کئی ہر دل عزیز اور مخلص سیاسی رہنما ان کی ہٹ لسٹ پر تھی۔ ان کے قتل کی نہ صرف منصوبہ بندی کر لی گئی تھی بلکہ دن اور تاریخ تک طے کر لیے گئے تھے۔ میں جوں ان کے اعضاء کا مطالعہ کرتا جا رہا تھا میرا جسم پسینے میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ان تمام خطروں سے نمٹنے کی ابتدا کہاں سے کروں۔ ممکن ہے اب تک ان منصوبوں پر عمل درآمد کا آغاز بھی ہو چکا ہو۔ میں نے سوچا اس سلسلے میں تیمور کو بھی اعتماد میں لے لینا چاہیے۔